چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنبیہ، الحقت بجمع المؤنث السالم اولاد۔ خوب تنبیہ میں ان اسماء کا ذکر کریں گے کہ جن اسماء کو جمع مؤنث سالم سے ملحق کیا گیا ہے۔ ملحق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر بھی جمع مؤنث سالم کا حکم لگتا ہے، وہ حقیقت میں جمع مؤنث سالم ہوتے نہیں ہیں۔ جمع مؤنث سالم کی جو تعریف ہے، ٹھیک، جو بنانے کا قاعدہ ہے، اس کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ یا تو مفرد ہوتے ہیں لیکن بروزن جمع مؤنث سالم ہے، تو اس مفرد کو بھی جمع مؤنث سالم سے جوڑ دیتے ہیں، اس پر وہی حکم لگا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یا یہ کہ نہیں مفرد نہیں ہے تو جمع، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جمع مؤنث سالم کا جو قاعدہ قانون ہے، اس قاعدے قانون کے تحت یہ جمع نہیں بنی ہے، کسی اور طریقے سے یا سماعی ہے، لیکن اس پر بھی جمع مؤنث سالم کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ملحقات۔ کیا کہتے ہیں؟ ملحقات۔ کوئی ایک شباہت ہے، کوئی ایک مماثلت ہے ان کلمات میں، جس شباہت کی وجہ سے ان کو جمع مؤنث سالم سے جوڑ دیا گیا ہے، جن پر جمع مؤنث سالم کا حکم لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی کہہ دیتا میں الحقت بجمع المؤنث السالم، کہہ رہے جمع مؤنث سالم سے ملحق کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے، اولاد، صاحبات، ازرعات۔ یہ ازرعات اسم قریۃ بالشام یا اسم قریۃ بالشام، ملک شام کا ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، ایک دیہات ہے، اس کا نام ہے ازرعات، ٹھیک؟ وَنَحْوُهُ، اور اسی طریقے سے عرفات، ٹھیک، بناءً علی کونہ مفردا لا جمعا لعرفہ۔ البتہ یہ عرفات اس بنیاد پر کہ یہ مفرد ہو، نہ کہ عرفہ کی جمع ہو، وإلا اگر عرفہ کی جمع ہو تو پھر تو جمع مؤنث سالم ہی ہوگا۔ عرفات عرفہ کی جمع نہیں ہے۔ اگر عرفات کو عرفہ کی جمع مان لیا جائے پھر تو جمع مؤنث سالم ہی ہو جائے گا، پھر الحاق نہیں ہوگا۔ یہ ملحق اس صورت میں عرفات ہوگا کہ جب ہم عرفات کو مفرد مانیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو گویا عرفات میں دو طریقے کا تصور ہے، یا یوں کہا جائے کہ دو احتمال ہے، عرفات یا عرفہ کی جمع ہے یا خود مفرد ہے۔ اگر مفرد ہے تو جمع مؤنث سالم سے ملحق کیا جائے گا اس کو، اور اگر عرفہ کی جمع ہے تو خود جمع مؤنث سالم ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو عرفات ہے، عرفات، ٹھیک، اس میں دو احتمال ہے، یا مفرد ہے، ٹھیک، یا عرفہ کی جمع ہے، عرفہ کی جمع۔ اگر مفرد ہے تو ملحقات میں شمار ہوگا، اس کا جمع مؤنث سالم کے ملحقات میں سے سمجھا جائے گا، ملحقات جمع مؤنث سالم میں سے۔ ٹھیک، مفرد اگر ہے تو، اور اگر عرفہ کی جمع مان لیا جائے تب وہ تو جمع مؤنث سالم ہو جائے گا، ہے نا؟ تا کو حذف کر دیا گویا، ٹھیک، اور الف تا اضافہ کر دیا۔ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لا مفرد له من لفظه۔ اب بتا رہے ہیں ہر ایک کی وجہ۔ یہ جو اوپر مثالیں دی ہیں جن کو جمع مؤنث سالم کے ملحقات میں شمار کیا گیا ہے، ٹھیک، ان کی اصل بتا رہے ہیں
کیوں آخر یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے بلکہ جمع مؤنث سالم سے ملحق ہے؟ الحاق کی وجہ کیا ہے؟ ہم جمع مؤنث سالم کیوں نہیں کہہ سکتے ان کو؟ کہہ رہے ملحقات کی وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَا مُفْرَدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، جو پہلا ہے اولاد، اس کا کوئی مفرد ہے ہی نہیں ہے، اس کا لفظ میں کوئی مفرد نہیں ہے اولاد کا کہ جس سے یہ جمع بنائی گئی ہو۔ یہ ایسے ہی جمع استعمال ہی ہوتا ہے۔ کچھ کلمات عربی زبان میں ایسے ہیں کہ جن کا مفرد آپ کو نہیں ملے گا، وہ جمع کی صورت میں ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسے اولاد تھے، اولاد کا کوئی جمع نہیں ہے، ٹھیک مولانا؟ ہاں، تو جب اس کا کوئی مفرد نہیں ہے اور جمع مؤنث سالم کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مفرد ہو پھر الف اور تا کا اضافہ کر کے جمع مؤنث سالم بنائی جائے تب نہ جمع مؤنث سالم ہوگا، تو اس کو جمع مؤنث سالم سے ملحق کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جمع مؤنث سالم کے وزن پر ہے، وإلا اس کا کوئی مفرد نہیں ہے کہ جس مفرد سے جمع مؤنث سالم والے قاعدے قانون کے تحت جمع بنایا گیا ہو، ٹھیک؟ فَإِنَّ الْأَوَّلَ، بس اس میں سے جو پہلا ہے یعنی اولاد، لا مفرد لہ من لفظہ، اس کا لفظاً کوئی مفرد ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مفرد ہے اور اس سے یہ جمع بنائے گا نا۔ وَمُفْرَدُهُ مِن مَعْنَاهُ ذات بمعنی صاحبہ، ہاں معنن اس کا مفرد ہے، لفظ میں مفرد نہیں ہے، لفظ میں مفرد نہیں ہے، معنی میں مفرد ہے، ذات کا معنی دیتا ہے، اولاد ہو یا صاحبات ہو، بمعنی صاحبہ، اولاد بمعنی صاحبہ، جو معنی صاحبتن کا ہے وہی معنی اولاد کا ہے، لیکن صاحبات کا مفرد صاحبہ آتا ہے لیکن اولاد کے مفرد اولا یا اولتن نہیں آتا ہے۔ وَالثَّانِي مُفْرَدٌ رَأْسًا، اب یہ جو دوسرا ہے یعنی اذرعات، سمجھ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ مفرد ہی ہے، یہ اصلاً جمع ہی نہیں ہے، یہ اصلاً جمع نہیں ہے، مفرد ہے، لیکن آپ وزن دیکھیں گے تو جمع مؤنث سالم جیسا ہے، آخر میں الف تا ہے نا، تو اس لیے ایک شباہت کی وجہ سے اس کو جمع مؤنث سالم سے ملحق کیا گیا ہے۔ تو پہلا جو ہے اولاد، اس کا لفظاً کوئی مفرد نہیں ہے، تو لفظاً مفرد نہیں ہے تو مفرد سے گویا یہ جمع بنا نہیں ہے، یہ اساساً جمع ہی بنایا گیا ہے، جمع ہی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک؟ تو اگر مفرد ہوتا اور مفرد سے جمع بنائی جاتی جمع مؤنث سالم کے وزن پر تو جمع مؤنث سالم ہوتا، لیکن مفرد نہیں ہے، بس خالی جمع مؤنث سالم کے وزن پر ہے، اس لیے اس کو جمع مؤنث سالم سے ملحق کیا گیا ہے۔ لیکن ملحق ہونے کے لیے کوئی ایک شباہت ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں، قاعدہ قانون ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ قاعدہ قانون نہیں، اسی لیے تو ملحق ہے، قاعدہ قانون ہو تو وہی اصل ہو جائے، جمع مؤنث سالم ہو جائے، پھر ہے کہ نہیں؟ جمع مؤنث سالم کا قاعدہ قانون ہے، ٹھیک؟ اگر قاعدے قانون کے تحت ہوں گے تو ملحق کیوں کہا جائے گا بھائی؟ اصل کہا جائے نا، کہا جائے گا جمع مؤنث سالم ہے، لیکن اگر قاعدے قانون کے خلاف ہیں، خالی ایک شباہت ہے کوئی جمع مؤنث سالم کے ساتھ، تو اس شباہت کی وجہ سے کیا ہے، جمع مؤنث سالم سے ملحق کر دیا جاتا ہے، اس کا حکم لگا۔ تو پہلا جو تھا اولاد، لفظ میں اس کا کوئی مفرد ہی نہیں ہے، خالی معنی میں مفرد ہے، تو لفظ میں جب مفرد نہیں ہے لیکن اولاد جمع مؤنث سالم کی طرح دکھائی دے رہا ہے، اس لیے اس کو جمع مؤنث سے ملحق کر دیا۔ دوسرا والا جو ہے وہ اصلاً بنیاداً جو ہے وہ مفرد ہی ہے،
وہ اصل جمع ہی نہیں ہے لیکن جمع جیسا دکھ رہا ہے، وزن اس کا وہی ہے جو جمع مؤنث سالم کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک لفظی شباہت کی وجہ سے، لفظی شباہت کی وجہ سے اس کو جمع مؤنث سالم سے جوڑے۔ وَكَذَلِكَ الثَّالِث، اسی طریقے سے تیسرا والا بھی عرفات، سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی کیا ہے بابو؟ مفرد ہی ہے۔ عرفات کیا ہے؟ مفرد ہی ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی بات پوری مکمل؟ ٹھیک، چلیں۔ تذکار، خوب کچھ تذکرہ ہے، یاداوری ہے، کہہ رہے یقال لهذ النوعین من الجمع السالم او المصحح وذلك لسلامة بناء المفرد فيهما في الغالب بخلاف القسم الآتی۔ کہہ رہے ہیں کہ جمع کی جو یہ دو قسمیں ہیں، کون سی دو قسمیں بابو؟ احسنت، یہ ہازین کیا ہے؟ ہازین النوعین، ٹھیک، یہ دو قسمیں جمع کی۔ کون دو قسمیں؟ مذکر سالم اور مؤنث سالم۔ جمع کی ان دو قسموں کو جمع سالم یا جمع مصحح کہا جاتا ہے، دو نام ہے، سالم یا مصحح۔ چل نہیں رہا ہے اچھے، اس میں کچھ ہے، یہ نہیں چل نہ گیا ہو گیا۔ ٹھیک، مصحح صحیح، ٹھیک، سالم یعنی سلامت، صحیح یعنی صحیح، مصحح یعنی صحیح۔ کیوں آخر جمع کی ان دو قسموں کو مذکر سالم اور مؤنث سالم، جمع کی ان دو قسموں کو کیوں سالم یا مصحح کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک لسلامت بناء المفرد فیہما فی الغالب، کیونکہ اکثر ان دونوں جمع میں مفرد کا وزن، مفرد کی بنا صحیح اور سالم رہتی ہے۔ جب ہم یہ دو جمع بناتے ہیں تو جو ان کا مفرد ہوتا ہے وہ جمع کی صورت میں بھی باقی رہتا ہے۔ جو مفرد کی بنا ہے، جیسے اس میں کہا تھا مسلم یا مؤنث مسلمہ، اب جب جمع بنائیں گے مسلم کے تو کیا ہو گیا؟ مسلمون، یہ باقی ہے، یا مسلمین اس میں بھی باقی ہے، یا مسلمتن سے مسلمات اس میں بھی باقی ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ ان دونوں جمع میں جمع بنانے کے بعد بھی مفرد کی بنا باقی رہتی ہے، سلامت رہتی ہے، اسی وجہ سے ان دونوں قسموں کو جمع سالم یا جمع مصحح کہتے ہیں۔ ٹھیک، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کو سالم یا مصحح کیوں کہتے ہیں؟ کہیں گے اس لیے کہ ان دونوں جمع میں جمع کے بعد مفرد کا وزن باقی اور سلامت رہتا ہے۔ ختم۔ جمع کی صورت میں بھی مفرد کی بنا سلامت رہتی ہے۔ یقال کہا جاتا ہے لحاظ النوعین من الجمع، جمع میں سے ان دو قسموں کو، کون دو قسموں کو؟ مذکر سالم اور مؤنث سالم، ان دونوں کو کہا جاتا ہے السالم، جمع سالم کہا جاتا ہے، اویل مصحح، جمع مصحح۔ وذالک، اور یہ جو جمع سالم یا مصحح کہا جاتا ہے لسلامت بناء المفرد فیہما،
ان دونوں میں مفرد کی بنا سلامت رہتی ہے فی الغالب اکثر اوقات، زیادہ تر. سمجھ رہے ہیں؟ بہت نادر ہے کہ جمع بنائے تو واحد کا وزن ٹوٹے، نہیں تو اکثر مقامات پر، اکثر جگہوں میں، اکثر موارد میں جب جمع بناتے ہیں تو مفرد کا وزن سلامت رہتا ہے. بخلاف القسم الآتی، آنے والی قسم کے خلاف، کہ جمع کی ایک اور قسم ہے جس کو جمع مکسر کہتے ہیں. جمع مکسر جب وہاں جمع بناتے ہیں جمع مکسر کی، تو واحد کا اور مفرد کا جو وزن ہوتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں ہیں یہ دونوں. ٹھیک، چلیے یہ ہو گیا آپ کے آج کا. اب ادھر تمرینات ہے، اس کے بعد آج الجمع المکسر. ٹھیک، اس کی بھی وہی تعریف ہے، تعریف جو جمع مذکر یا مؤنث سالم کی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ وہی کہ جو دو سے زائد پر دلالت کرے. ٹھیک، دیکھتے ہیں. الجمع المکسر، الجمع المکسر ما دل على ثلاثة فأكثر بوزنه ويتكسر فيه بناء المفرد بتغیر حرکات حروفه او نقصان الحروف او زیادتها کما سیاتی. کہہ رہے ہیں کہ جمع مکسر وہ ہے جو تین یا تین سے زیادہ دلالت کرے اپنے وزن کے ذریعے. اس کا ایک خاص وزن ہے. وزن کیا ہے وہ بعد میں آئے گا، ابھی فی الحال سمجھیے. جمع مکسر، جمع مکسر. ٹھیک، جمع مکسر وہ کلمہ ہے یا وہ اسم ہے کہ جو تین سے زیادہ پر دلالت کرے اپنے وزن کے ذریعے، اور جس میں مفرد کی بنا ٹوٹ جائے. جس میں ایسا جمع ہو کہ جس میں مفرد کی بنا ٹوٹ گئی ہو، باقی نہ ہو. اب یہ جو مفرد کی بنا ٹوٹتی ہے تین طریقے سے. تکسیر بنا جس کو کہیں، کیا کہیں گے؟ تکسیر بناء مفرد. جو مفرد کا وزن ٹوٹتا ہے، بنا ٹوٹتی ہے، وہ تین طریقے سے ٹوٹتی ہے. حروف کی حرکت تبدیل ہو جائے، حروف کی حرکت بدل جائے. مفرد میں حرکت کچھ اور تھی، ابھی جمع بنایا، حروف نہیں بدلے ہیں، حروف وہی ہیں جو مفرد میں تھے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مفرد میں حروف کی حرکتیں اور تھیں، اب جمع بنایا ہے تو حروف کی حرکتیں کچھ اور. ٹھیک، تو حروف کی حرکت بدل جائے. ایک، حرف میں کمی آ جائے. مفرد تھا تو 4 حرف تھا، جمع تکسیر میں 3 حرف ہو گیا. ٹھیک، مفرد میں 3 حرف تھا، جمع بنا تو 2 حرف ہو گیا. حرف کا نقصان، حرف کی کمی، تب بھی وزن ٹوٹے گا. حرف میں کمی آ جائے. تیسرے، حرف میں اضافہ ہو جائے، اس کو برعکس. مفرد تھا 3 حرف تھا، جمع مکسر 4 حرف ہو گیا. مفرد تھا 4 حرف تھا، مکسر 5 حرف ہو گیا. ٹھیک ہے مولانا؟ تو یہ ہے جو تکسیر واقع ہوتی ہے وہ یہ 3 طریقے سے ہوتی ہے. مفرد کا وزن جو ٹوٹتا ہے تو ان 3 وجوہات سے، یا تو حروف کی حرکتیں بدل جاتی ہیں، حروف کی
حرکتیں بدل جاتی ہیں، فاؤل فعل کی، عین الفعل کی، لام الفعل کی، کسی، ٹھیک، یا تو حرف میں کمی آ جاتی ہے، حرف کم ہو جاتا ہے، مفرد میں حرف زیادہ تھا، جمع بنا تو حرف کم ہو گیا، یا برعکس حرف میں اضافہ و زیادتی ہو جاتی ہے، مفرد تھا تو حرف زیادہ تھا، جمع بنا تو حرف کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، مفرد تھا تو کم تھا، جمع بنا تو زیادہ ہو گیا۔ تو یہ تین چیز دیکھیں، الجمع المکسر، جمع مکسر، ما وہ ہے، دل جو دلالت کرتا ہے، علی ثلاثۃ تین پر، فاکثر یا تین سے زیادہ پر، بے وزن ہی اپنے وزن کے ذریعے، جمع مکسر وہ ہے جو اپنے وزن کے ذریعے تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرے، وَيَتَكَسَّرُ فِيهِ اور اس میں ٹوٹ جاتا ہے، کس میں؟ جمع مکسر میں، بنا المفرد، مفرد کی بنا، کیسے ٹوٹتی ہے؟ بتغیر حرکات حروف ہی، اس کے حروف کی حرکتوں کے بدلنے کی وجہ سے، جو اس کے حروف کی حرکتیں ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، تب مفرد کی بنا ٹوٹتی ہے، اور نقصان الحروف یا مفرد کے حروف میں کمی آ جاتی ہے جب جمع بناتے ہیں تو ٹوٹتا ہے، اور زیادتہا یا حروف کی زیادتی ہو جاتی ہے مفرد میں، تو کما سیاتی جیسا کہ آئے گا، یہ تینوں مرحلے بیان کریں گے کہ کہاں حرکتیں بدلتی ہیں، کہاں پہ حروف کم ہوتے ہیں، کہاں پہ حروف زیادہ ہوئے ہیں، ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ بس یہ ایک لائن پڑھ دیں اور بات ختم کریں۔ اوزان و جمع تکسیر کثیرۃ تبلغ 40 وزنا منها الاوزان المضطردہ ونبينها هنا ومنها غير المضطردة التي لا سبيل إلى معرفتها إلا الرجوع إلى المعاجم اللغوية۔ اب یہ جو جمع تکسیر ہے، جمع تکسیر بنانے کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، اس کے وزن ہیں، کیا ہے مولانا؟ وزن ہیں۔ جمع تکسیر کا پیمانہ کیا ہے؟ وزن ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، اگر کوئی کلمہ جمع تکسیر کے وزن پہ آتا ہے تو اس کو جمع تکسیر سمجھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جمع تکسیر بنانے کا کوئی قاعدہ قانون ہو، آپ کو بتایا جائے کہ مفرد میں آپ یہ تبدیلی کریں گے تو وہی جمع تکسیر بن جائے گا، نہ، جمع تکسیر کے اوزان ہیں، ٹھیک؟ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کلمہ جمع ہے تو کون سی جمع ہے، اگر جمع تکسیر کے وزن پہ ہوگا تو جمع تکسیر مانا جائے گا، اور اگر جمع مذکر یا مؤنث سالم میں سے اس کے قاعدے قانون کے تحت ہوں گے تو اس میں سے مانا جائے گا، ٹھیک ہے مولانا؟ اچھا، کتنے وزن ہیں جمع مکسر کے؟ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 40 اوزان ہیں، جمع تکسیر کے تقریباً 40 اوزان ہیں، ان 40 میں سے کچھ مشہور ہیں، کچھ رائج ہیں، کثیر الاستعمال ہیں، اور کچھ غیر معروف اور غیر مشہور ہیں جو رائج نہیں ہیں، اور وہ بھی کیا ہے؟ ان کا علم آپ کو لغت کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے ہی ہوگا۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا، معاجم میں لغت کی کتابوں میں جائیں گے تو وہاں نشاندہی کی جاتی ہے، وہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے اس کا معنی کیا ہے، اور یہ جمع مکسر ہے یا کوئی دوسرا جمع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اوزان و جمع تکسیر کثیرۃ، کریں کہ جمع تکسیر کے اوزان بہت زیادہ ہیں، تبلغ 40 وزنا، 40 اوزان تک پہنچتی ہے ان کی تعداد، منہا ان 40 میں سے الاوزان المضطردہ، کچھ مشہور اور رائج کثیر الاستعمال اوزان ہیں،
ونبین وہاں ہونا، ان کو ہم یہاں بیان کریں گے جو مشہور ہیں، ومنہا غیر المتردہ، اور کچھ اوزان 40 میں سے ایسے ہیں جو غیر مشہور ہیں، قلیل الاستعمال ہیں، غیر رائج ہیں، التی لا سبیل الی معرفت، اور یہ غیر مشہور ایسے ہیں کہ جن کی معرفت کا، جن کی شناخت کا کوئی راستہ نہیں ہے، الا الرجوع الی المعاجم اللغویہ، مگر یہ کہ لغت کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ جب آپ لغت کی کتابوں کی جانب رجوع کریں گے، مراجعہ کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جمع تکسیر کے وزن پر ہے۔ وفیما یلا بیان صیغ المتردہ، اب یہاں سے جو صیغے مشہور ہیں، کثیر الاستعمال ہیں، ان کو بیان کریں گے انشاءاللہ، لوگ کل دیکھیں گے، کل یعنی سنیچر کو انشاءاللہ۔